یہ 30 دسمبر کی سرد رات تھی اور رات کے 8:45 کا وقت تھا۔ لاہور میں پنجاب پولیس کے CIA ہیڈ کوارٹر میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس جاری تھی، جہاں پولیس افسران یہ وضاحت دینے میں مصروف تھے کہ پاکستان کا سب سے مطلوب سفاک قاتل ان کی گرفت سے کیسے بچ نکلا۔ ٹھیک اسی وقت کچھ ہی فاصلے پر لاہور کی مصروف شاہراہ ڈیوس روڈ پر جنگ اخبار کے دفتر کے سامنے ایک رکشہ رکا، جس سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ بظاہر معذور نظر آنے والا یہ ادھیڑ عمر آدمی ہی وہ سفاک قاتل ہے جس کا چرچا گزشتہ 4 ہفتوں میں پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہو رہا تھا۔ اس کیس کی عجیب بات یہ تھی کہ اس جرم کا انکشاف کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی شخص تھا، اور اب وہ اپنی ہی مرضی سے گرفتاری دینے آیا تھا۔ اخبار کے استقبالیہ کے دفتر میں موجود منیر حسین کو جب اس شخص نے اپنا تعارف کروایا تو وہاں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ ادھیڑ عمر شخص اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، میں جاوید اقبال ہوں، 100 بچوں کا قاتل۔ جاوید اقبال جنگ اخبار کے دفتر ہی گرفتاری دینے کیوں آیا تھا؟ کیا واقعی اس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا یا معاملہ کچھ اور تھا؟ جاوید اقبال کی جانب سے اپنے جرم کی اطلاع سب سے پہلے کس کو دی گئی؟ کیا جاوید اقبال شہرت کا بھوکا ایک ذہنی مریض تھا یا پھر ایک سفاک قاتل؟ ان سوالات کی تہہ میں جانے سے پہلے جاوید اقبال کے اس ماضی پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس پر چل کر وہ پاکستان کا سب سے سفاک سیریل کلر بنا۔ BBC اردو نے جاوید اقبال کی لکھی گئی ڈائری، ان کے خطوط سمیت اس کیس کی دستاویزات اور اس سے جڑی کئی ایسی شخصیات تک رسائی حاصل کی جو آج سے پہلے مختلف وجوہات کی بنا پر منظر عام پر نہیں آ سکی تھی۔ محمد علی کے خاندان کو تقسیم ہند کے بعد انڈیا سے نقل مکانی کرنی پڑی تو انہوں نے لاکھوں پناہ گزینوں کی طرح لاہور کا رخ کیا۔ لاہور میں لوہے کے پائپوں کی دکان سے ہونے والی خاطر خواہ آمدن محمد علی کے بڑے خاندان کے لیے کافی تھی، جس میں 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل تھیں۔ جاوید اقبال بھی محمد علی کے بچوں میں سے ایک، مگر کچھ مختلف تھے۔ جاوید اقبال کے بڑے بھائی ضیاء الحق نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جاوید بچپن سے ہی ضدی، جھگڑالو اور جنونی بچہ تھا۔ ہر جائز ناجائز بات منواتا تھا۔ والد اگر کسی بات سے انکار کر دیتے تو دھمکیاں دیتا تھا۔ جیسے جیسے جاوید اقبال کی عمر بڑھتی گئی، ان کے والد محمد علی کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ضیاء الحق کے مطابق جاوید اقبال کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آتے تھے۔ کبھی کسی سے جھگڑا کرتا، کبھی کسی سے۔ بھائیوں اور بہنوں سے بھی بدتمیزی کرتا تھا، لیکن صرف باتوں کی حد تک۔ والد البتہ اس کی حرکتوں پر پریشان رہتے تھے۔ ضیاء الحق کے مطابق ان کے خاندان کے ایک بزرگ نے جاوید کو دیکھ کر کہا تھا کہ جاوید اقبال نام پیدا کرے گا، چاہے نیک نامی میں کرے یا بدنامی میں۔ انہوں نے کہا کہ جاوید کو بچپن سے یہ شوق تھا کہ اس کا دنیا میں نام ہو۔ جاوید اقبال کے پرانے دوست نسیم مرشد عرف باوا نے BBC کو بتایا کہ جاوید اقبال ریلوے روڈ کالج میں پڑھتا تھا، وہیں سے اسے بری عادتیں پڑیں۔ جاوید اقبال کے والد نے اسے شاد باغ میں لوہے کے پائپ بنانے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ لگا کر دیا تھا۔ اسی زمانے میں نسیم مرشد کی جاوید اقبال سے دوستی ہوئی تھی، جو پولیس سے حوالدار ریٹائر ہوئے تھے۔ نسیم مرشد کے مطابق جاوید اقبال مارکیٹ کا صدر بھی منتخب ہوا اور اس زمانے میں علاقے کا مجسٹریٹ اور AC بھی اس کے دفتر میں اس سے ملنے آتے تھے۔ اسی علاقے سے جاوید اقبال کی شخصیت کا ایک تاریک باب بھی شروع ہوتا ہے۔ اپنے کارخانے میں کام کے لیے جاوید اقبال نوعمر بچوں کا انتخاب کرتا تھا۔ جاوید کے بھائی ضیاء الحق کہتے ہیں کہ اسے کام کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن وہ ان بچوں کا بہت خیال کرتا تھا۔ ان کے پرانے کپڑے اتروا کر نئے کپڑے اور جوتے دیتا تھا۔ وہ ان بچوں پر ہزاروں روپے خرچ کرتا تھا۔ انہیں سیر کے لیے مری بھی لے جاتا تھا۔ کارخانے کے باہر جاوید اقبال نے بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے سانپوں اور مچھلیوں کی دکان بھی کھول رکھی تھی،
اور علاقے کے بچے سارا دن اس کے ارد گرد جمع رہتے تھے۔ جاوید اقبال کے بھائی ضیاء الحق نے اسی دکان میں BBC سے گفتگو کی جہاں کبھی سانپ، بچھو اور مچھلیاں پائی جاتی تھیں، مگر جاوید اقبال کی کام کرنے والے بچوں پر یہ توجہ صرف کاروباری حکمت عملی نہیں تھی۔ نسیم مرشد کے مطابق شاد باغ میں ہی پہلی مرتبہ اس پر بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کا الزام لگا تھا۔ معاملہ اس قدر سنگین ہو گیا کہ اس واقعے میں جاوید اقبال کے خلاف سن 1990 میں شاد باغ تھانے میں مقدمہ بھی درج ہوا، لیکن گرفتاری سے قبل جاوید فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس پر پولیس نے جاوید کے والد اور بھائی کو گرفتار کر لیا۔ علاقے کے معززین اکٹھے ہوئے اور جاوید اقبال کو شاد باغ سے نکال دیا گیا۔ جاوید اقبال سے ایک بیان حلفی پر دستخط بھی لیے گئے کہ وہ دوبارہ اس علاقے میں قدم نہیں رکھے گا۔ نسیم مرشد کے مطابق علاقہ معززین کے سامنے جاوید اقبال نے تسلیم کیا تھا کہ اس سے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی غلطی سرزد ہوئی ہے، جس کی سزا کے طور پر اسے وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ جاوید اقبال کے والد محمد علی بیٹے کی اس حرکت سے بہت پریشان ہوئے تھے، لیکن جاوید اقبال کے بھائی ضیاء الحق آج بھی یہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ ان کا بھائی بچوں سے جنسی زیادتی کرتا تھا۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ بس اسے بچوں سے پیار تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جاوید اقبال نے 2 شادیاں کیں مگر ناکام رہیں۔ جاوید اقبال کے بھائی ضیاء الحق نے بتایا کہ پہلی بیوی سے جاوید اقبال کی ایک بیٹی تھی، لیکن یہ شادی زیادہ عرصہ نہیں چلی۔ پھر ہم نے اس کی دوسری شادی کی، اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔